تو آپ اپنے مریدوں کے ساتھ پار کر گئے۔ آپ کے یہ جملے بڑے تاریخی ہیں کہ اگر دریا نیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستہ دے سکتا ہے کہ محمد کے غلاموں کو دریا سندھ راستہ کیوں نہیں دے گا؟ تو یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، اور پیر پٹھان کی دعا سے اور ان کی کرامت سے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے، اور پیر پٹھان دریا سندھ کو اپنے 200 مریدوں کے ساتھ پار کر کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ شان ولایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ واقعہ یاد دلایا، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب میں نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب میں نے پھاڑ دیا تمہارے لیے پانی کو، یعنی راستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا میں نے، آلَ فرعون، فرعون کو اور اس کے پیروکاروں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہود کو یہ بات باور کرا دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون ظلم ڈھاتا تھا، اور بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور جو لڑکیاں تھیں ان کو زندہ رکھ چھوڑتا تھا۔ تو فرمایا کہ یاد کرو کہ وہ تمہارے لیے ایک برا وقت تھا کہ جب اللہ نے تمہیں اس ظلم سے نجات دلائی، اور دریا نے تمہارے لیے راستے بنا دیے، دریا نیل پر اللہ نے تمہارے لیے راستے بنا لیے، اللہ نے راستے بنا دیے، اور اللہ تعالی نے تمہیں نجات دے دی، اور غرق کر دیا اللہ نے فرعون کو اس کے پیروکاروں کے ساتھ، اور تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو معلوم ہوا یہ احسان فراموش بنی اسرائیل کے یہودی اللہ کے اس احسان اور کرم اور فضل کو بھلا بیٹھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ واقعہ یاد دلایا جو فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، تو اللہ نے ان کو نجات عطا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ان کے اوپر احسان تھا، اور فرعون اپنے پیروکاروں کے ساتھ دریا نیل میں ڈوب کر مر گیا۔ اسی واقعے کو اللہ نے
قرآن پاک میں بیان کیا۔ چنانچہ یہ آیتیں پڑھ کر دہرا دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب میں نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھ چھوڑتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب میں نے پھاڑ دیا واسطے تمہارے پانی کو، یعنی پانی میں تمہارے لیے راستے میں نے جب بنا دیے، فَأَنجَيْنَاكُمْ، پس میں نے تمہیں نجات عطا کی، وَأَغْرَقْنَا، اور میں نے غرق کر دیا اسی پانی میں، آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں کو، یعنی فرعون ان کو کہتا تھا دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، یہ راستے ہمارے لیے بنائے گئے، لیکن جب وہ دریا کے سنٹر میں پہنچے تو اللہ نے ان راستوں کو توڑ دیا جو موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کی قوم کے لیے اللہ نے راستے بنائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات بخشی تھی۔ لیکن فرعون پھولے ہوئے نہیں سماتا تھا، وہ کہتا تھا یہ راستے میرے لیے اور تمہارے لیے بنائے گئے، لیکن جب درمیان دریا کے پہنچے اللہ نے ان راستوں کو ختم کر دیا، وہ غرق ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے شر سے نجات ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنجَيْنَاكُمْ، پس میں نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور میں نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو ان آیات بینات سے ہمیں درس ملتا ہے۔ میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نافع السالکین میں فرماتے ہیں، جو آپ جید علماء کو درس دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اس فرعون بدبخت نے، یہ بادشاہ تھا، اس نے رات کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی، اے اللہ اس جگہ دریا کو پیدا کر دے۔ تو وہ فرعون کی دعا سے یہ دریا نیل پیدا ہو گیا راتوں ہی رات، اور دوسرے دن پھر وہ اترانے لگا، اپنی قوم کو کہنے لگا کہ دیکھو میں صرف تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، میں تمہارا رب بھی ہوں، تمہارا اللہ ہوں، تمہارا الہ ہوں، تمہارا خدا ہوں، تمہارا معبود ہوں، دیکھو میں نے رات ہی رات تمہارے لیے اس دریا کو پیدا کر دیا۔ تو فرعون نے بڑے مظالم ڈھائے، معصوم بچوں کو لاتعداد قتل کرا دیا، ظلم کی انتہا کر دی، لیکن اللہ نے اس ظالم کو ڈھیل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ بھی فرمائی، اس کو کافی ڈھیل دی گئی، لیکن جب وہ اپنے ضد پر مظالم پر بڑھتا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، اے موسیٰ لے کر چلے جاؤ اس علاقے سے۔ تو دریا نیل نے اللہ کے حکم سے سڑکیں بنا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ان راستوں سے روانہ ہو گئے اور نجات پا گئے۔ اور فرعون وہ اپنے چیلوں پیروکاروں کے ساتھ جب گزرا تو بیچ دریا کے تھا تو وہ راستے ختم ہو گئے،
اور وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ڈوب مرا۔ یہ اس کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا کہ اللہ نے اس کو بڑی ڈھیل دی، اس کی دعا قبول کی، دریا نیل کو جاری کیا، لیکن جب اس نے خدا ہی دعویٰ کیا وہی دریا اسے لے ڈوبا۔ اور تصوف کے ایک حوالے سے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، میرے مرشد حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان توسوی رحمت اللہ علیہ 200 یا 250 مریدین کے ساتھ جب مہار شریف سے توسا شریف آ رہے تھے، اور توسا شریف میں میلاد کی محفل بھی کرنی تھی، لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے اب بھی اس وقت بھی، تو وہ ساون مل جو صوبے ارتھا سکھ، اس نے کشتوں کو روک لیا، تو پیر پٹھان کے مرید دین نے عرض کیا حضور یہ دریا سندھ ساون کا دریا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن اس سکھ صوبے دار بدبخت نے کشتیاں روک لی ہیں، اب ہم توسا شریف کیسے پہنچیں گے؟ تو حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے غازی نامی بلوچ جو آپ کا مرید تھا اسے حکم دیا کہ دریا نیل اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستے بنا کے دے سکتا ہے تو دریا سندھ ہم محمد کے غلاموں کو بھی راستہ بنا کے دے سکتا ہے۔ پیر پٹھان کے یہ جملہ ارشاد فرمانے تھے، تو جو ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ساون تھا، ساون کا دریا یعنی سندھ ساون کے مہینے میں جو بہہ رہا تھا، حضور پیر پٹھان کی دعا سے اس میں شدت کی کمی واقع ہوئی، اور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ اپنے 200 مریدین کے ساتھ آپ پیدل اس دریا کو عبور کر گئے۔ جس آپ کے مرید کی قد بڑی تھی یا چھوٹی تھی، گھٹنے تک پانی آتا تھا، صرف گھٹنے تک، تو آپ اپنے مریدوں کے ساتھ پار کر گئے۔ آپ کے یہ جملے بڑے تاریخی ہیں کہ اگر دریا نیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستہ دے سکتا ہے کہ محمد کے غلاموں کو دریا سندھ راستہ کیوں نہیں دے گا؟ تو یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، اور پیر پٹھان کی دعا سے اور ان کی کرامت سے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے، اور پیر پٹھان دریا سندھ کو اپنے 200 مریدوں کے ساتھ پار کر کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ شان ولایت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، تو ہمیں درس ملتا ہے، جو بھی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ ان کے لیے راستے ضرور بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔